بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے اور ان کی ہر ایک ادا سے محبت پیدا ہو جائے، ہر ادا کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ اصل یہ مقصد ہے اس نشست میں۔ حضور کے بارے میں جو بیان ہوتا ہے اس کا مقصد وحید ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان تلے اور اس زمین کے اوپر جو حسن و جمال، جو عظمت و جلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اور کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ فریفتہ ہو جاتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، نان مسلم بھی بے شمار واقعات حدیث کی کتابیں بھری پڑی۔ ایک صحابی ہیں، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، نام ان کا ہے طارق بن عبداللہ۔ یہ جب مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم سفر کر رہے تھے، ربضہ کے علاقے میں رہتے تھے، یہ مدینے سے کافی دور ہے۔ یہ قافلے میں سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ کے قریب سے جب گزرنے لگے تو ہمیں خیال ہوا کہ یہاں کچھ آرام کر لیں۔ پہلے سفر ہوتا ہی ایسے تھا کہ کہیں پڑاؤ ڈال لیا، آرام کر لیا، پھر چل پڑے، پھر سفر شروع ہو گیا، پھر پڑاؤ ڈال لیا، کہیں رات ہو رہی ہے، کہیں دوپہر ہو رہی ہے۔ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا زیادہ عام طور پہ۔ ہمارا قافلہ مدینے سے باہر، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ بھی اس وقت، اور یہ کہنے لگے کہ ہم وہاں ٹھہر گئے۔ ابھی ہم آرام ہی کر رہے تھے کہ اس بستی جو سامنے نظر آ رہی تھی وہاں سے ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور آ کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ ہم نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اجنبی تھے وہ، ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا، نہ وہ ہمیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہمارا حال احوال پوچھا، پھر ان کی نظر ہمارے اونٹوں پہ پڑی جو پاس ہی چل رہے تھے۔ ان اونٹوں میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ بھی تھا، اور یہ سرخ رنگ کا اونٹ عربوں کے ہاں بڑا عمدہ اعلیٰ نسل کا سمجھا جاتا ہے ہر اعتبار سے۔ وہ شخص کہنے لگے کہ وہ اونٹ سرخ جو ہے وہ جس کا ہے وہ بیچنا چاہتا ہے۔ وہ ایک شخص جس کا جو مالک تھا وہ کہنے لگا ہاں آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں بیچ دوں گا۔ اچھا بھی کیا قیمت لوگے؟ اتنے سا کھجوریں لوں گا۔ اب وہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرمانے لگے بھئی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں ادا کر دوں گا، یہ اونٹ میں لے لوں، بھاؤ تاؤ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، میں اس کو پکڑ لوں۔ آپ کا ارادہ تھا کہ بھئی قیمت طے ہو گئی، سودا ہو گیا، اب میں اس کو اپنے قبضے میں لوں۔ مالک کہنے لگا کہ ہاں دیکھ لو، پکڑ لو، لے لو۔ وہ مدینے کے بستی کے قریب ہی چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کی مہار پکڑی اور لے کر چل پڑے اور اپنی مدینے میں چلے گئے۔ وہ صاحب دیکھتے رہے، وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کو چیک کر رہے ہیں، چلا کر پھرا کر کوئی سواری کریں گے، اس پہ چڑھیں گے، اتریں گے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو مہار کو پکڑ کے اپنے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے، چلے گئے۔ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب آنکھوں سے وہ حضور اوجھل ہو گئے تو یہ مالک پریشان ہوا، اور پھر دوسرے لوگ اسے ملامت کرنے لگے کہ اچھا تو نے گاہک تلاش کیا، تو نے نہ نام پوچھا، نہ عطا پتہ پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا، بس اب گئے تیرا اونٹ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس قافلے کا جو میر قافلہ تھا، میر کارواں تھا، سردار جو تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ ایک اونٹ کے اوپر پالکی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نظر ڈالی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھی تمہارے پیسے ڈوب گئے، اب تمہاری قیمت نہیں ملے گی، تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا سنو، میں یقین سے کہتی ہوں، میں نے ان کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے، وہ چہرہ جو ہے اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا نور و جمال والا، اتنا چاند سے مشابہ، آج تک میں نے اس سے زیادہ کسی کا مشابہ نہیں دیکھا، اگر میں قسم بھی کھاؤں تو میں جھوٹی نہیں ہوں گی، چاند سے بھی زیادہ حسین دیکھا۔ اور یہ چہرہ بے وفائی کرنے والا نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، یہ صادق کا، امین کا، ایماندار کا چہرہ نظر آ رہا، ضرور تمہاری ادائیگی ہوگی، ملامت نہ کرو ایک دوسرے کو تم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک خاتون کہہ رہی ہے جو ابھی مسلمان نہیں، یہودن ہے، یہودی تھے وہ۔ اس کو چہرے کے اندر، سرکار کے چہرہ انور کے اندر وہ چیز نظر آئی جس سے وہ یہ یقین کہہ رہی، کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ادائیگی کرے۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ کہتے چلو ہم رات تک یہاں رہتے ہیں، پھر اگلے دن انتظار کر لیں گے، اب تو شام ہو رہی ہے، ابھی تک تو نہیں آیا کوئی۔ ابھی شام شروع ہوئی تھی تو مدینے سے ایک صاحب آئے، اونٹ پر، کھجوروں سے لدا ہوا اونٹ، قافلے کے پاس آ کر کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ کا قاصد ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا۔ کس سے اونٹ خریدا انہوں نے؟ وہ صاحب کہنے لگے مجھ سے خریدا۔ کہتے سردار کون ہے تمہارا؟ یہ سردار ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے یہ جو کھجوریں اتروا لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کی دعوت بھی کی ہے، ضیافت بھی کی ہے، اس میں سے کھاؤ، سب سیر ہو کر کھاؤ، اور پھر جو بچے اس میں سے یہ اپنی قیمت وصول کرے، اگر کم ہوگی تو ہم اور لا کے دیں گے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا، سیر ہو کے کھائی، اور پھر قیمت بھی اس نے اپنی پوری وصول کر لی، پھر بھی کھجوریں باقی بچ رہ گئی تھی، وہ بھی انہیں ہدیہ کر دیا۔ اب یہ مسلمان ہو گئے، جب ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اگلے دن ہم نے کہا چلو اب اس بستی کا ذرا تھوڑا سا
دیکھ لیں کیسی ہے یہ بستی، مدینے کا نام سنا ہوا ہے ہم نے، وہ ابھی نہیں جانتے تھے ان کو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، سب یہودی کافر تھے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ہم جب بستی کے اندر گئے تو سامنے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی، مسجد نبی تھی، تو وہی شخص جس نے ہمارے سے اونٹ خریدا تھا وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبے سے مراد تقریر کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور بھی بڑی باتیں کی، ایک بات یہ بڑی پسند آئی کہ تصدقوا، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، فإن الصدقۃ خیر لکم، صدقہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے۔